الرحمن الرحیم 7th کلاس کی اردو کی کتاب کا چوتھا سبق نظم و ضبط۔ نظم یعنی ترتیب دینا اور ضبط یعنی برداشت کرنا یا رک جانا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اپنی مرضی اور خواہش کو چھوڑ کر یعنی اس سے رک کر کسی کام کو ترتیب سے کرنا، ایک خاص ترتیب سے کرنا، قانون کے مطابق کرنا۔ اب اس سبق کے جو تدریسی مقاصد ہیں یعنی سبق کو پڑھانے کا مقصد کیا ہے، اس سبق کے مطالعے کے بعد بچے اس قابل ہوں گے کہ وہ نظم و ضبط کا مفہوم جان سکیں۔ مفہوم یعنی کہ معنی اور اس کی وضاحت، تو بچے جو ہیں اس سبق کو پڑھنے کے بعد اس قابل ہو جائیں گے کہ نظم و ضبط کا وہ مفہوم جان سکیں۔ دوسرا پوائنٹ ہے زندگی میں نظم و ضبط کی اہمیت سے واقف ہو سکیں، یعنی ان کو یہ معلوم ہو کہ زندگی میں نظم و ضبط کیوں اہم ہے، نظم و ضبط کی پابندی کس لیے ضروری ہے، واقف ہونا، جاننا، اہمیت، اہم ہونا۔ تیسرا پوائنٹ ہے نظم و ضبط پر عمل کر کے کامیاب زندگی گزار سکیں۔ جب بچوں کو یہ معلوم ہوگا کہ نظم و ضبط پر عمل کرنا کیوں ضروری ہے تو بچے اپنی زندگی میں اس پر عمل کریں گے اور ایک کامیاب زندگی گزارنے کے قابل ہوں گے۔ سبق پڑھ کر اہم نکات خلاصے کی صورت میں لکھ سکیں، یعنی بچے یہ سبق پڑھ کر اس کے جو اہم پوائنٹ ہیں، اہم نکات ہیں، ان کو خلاصے میں لکھنے کے قابل ہو سکیں کہ کس طرح ایک سبق کا خلاصہ لکھا جاتا ہے۔ اب آ جائیں گے ہم اس کے خاص الفاظ کی طرف۔ پہلا لفظ ہے انتشار۔ انتشار کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے پھیلنا، بکھرنا۔ یہاں ہم اس سے مراد لیں گے پریشان ہونا۔ تغیر و تبدل، اس کا مطلب ہے حالت کا تبدیل ہونا یا تبدیلی واقع ہونا۔ حشرات الارض، حشرات الارض کہتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے کیڑے جو زمین پر رینگتے ہوں، حشرات کیڑے مکوڑوں کو کہتے ہیں، ارض زمین کو کہتے ہیں۔ حسن ترتیب، حسن ترتیب عمدہ ترتیب، ترتیب کا لفظی مطلب ہے سلسلہ وار، تو یہاں اس کا مطلب ہوگا عمدہ ترتیب سے، اچھے طریقے سے۔ وقار، عزت۔ گامزن، گامزن کا مطلب ہے رواں دواں یا تیز رفتار۔ کار فرمائی، کار فرمائی کا مطلب ہے عمل کرنا۔ عملداری، عملداری کا مطلب حکومت یا اختیارات ہونا۔ اب ہم سبق کی ریڈنگ کریں گے۔ نظم و ضبط دو لفظوں نظم اور ضبط کا مجموعہ ہے۔ مجموعہ یعنی دو لفظوں کو جمع کیا گیا ہے۔ یہ دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں۔ نظم کے معنی ہیں لڑی میں پرونا اور ترتیب دینا، جبکہ ضبط کے معنی ہیں رکاوٹ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے کاموں میں کسی قانون اور قاعدے کی پابندی کرنے کا نام نظم و ضبط ہے، یعنی اپنی ذاتی خواہشات، اپنے مفادات، اپنی مرضی کو چھوڑ کر قانون کے مطابق کسی کام کو کرنا نظم و ضبط کہلاتا ہے۔ ذاتی مفادات، مفاد کی جمع ہے جس کا مطلب ہے فائدہ، اور ذاتی ذات سے متعلق، اپنے آپ سے متعلق۔ ذاتی مفادات اور خواہشات کو روک کر اپنی صلاحیتوں یعنی آپ میں جو اہلیت ہے اس کو کسی اعلیٰ نصب العین کی خاطر، نصب العین مقصد، کسی اعلیٰ نصب العین کی خاطر منظم کرنا۔ منظم یعنی جس کا انتظام کیا گیا ہو، منظم کرنا نظم و ضبط کہلاتا ہے، یعنی اپنی مفادات اور خواہشات کو چھوڑ کر اپنی صلاحیتوں کو، اپنی اہلیت کو کسی خاص مقصد کی خاطر ایک ترتیب سے ان پر عمل کرنا نظم و ضبط کہلاتا ہے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نظم و ضبط حسن ترتیب کا دوسرا نام ہے، یعنی کہ کسی چیز کو اچھے طریقے سے سلسلہ وار، ترتیب کا مطلب ہے سلسلہ وار، حسن ترتیب یعنی کسی چیز کو اچھے طریقے سے ترتیب دینا۔ ہم اس کو نظم و ضبط کا دوسرا نام بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی چیز کو عمدہ طریقے سے ترتیب دینا ہے۔ جو لوگ نظم و ضبط کی پابندی کرتے ہیں ان کی زندگی اصول و ضوابط کے مطابق گزرتی ہے، یعنی ان کی زندگی قانون اور اصول کے مطابق گزرتی ہے، ان کے ہر کام میں ایک سلیقہ اور ترتیب نظر آتی ہے۔ اس کے برعکس یعنی اس کے برخلاف وہ لوگ جو نظم و ضبط سے عاری ہوتے ہیں، عاری کا مطلب ہے آزاد، یعنی جو نظم و ضبط کی پابندی نہیں کرتے، ان کی زندگی میں کسی قاعدے یا قانون کی پابندی نظر نہیں آتی۔ ایسے لوگوں کی زندگی بے سلیقہ اور بے ترتیب گزرتی ہے، یعنی جو لوگ نظم و ضبط کی پابندی کا مظاہرہ نہیں کرتے تو ان کی زندگی بے سلیقہ گزرتی ہے، ان میں انتشار نظر آتا ہے اور وہ پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہیں تو وہ اپنا کام جو ہے وقت پر، مقررہ وقت پر بھی کر لیتے ہیں اور وہ کسی پریشانی کا شکار بھی نہیں ہوتے۔ زندگی کے ہر شعبے میں، شعبے یعنی کہ محکمہ یا حصہ، یعنی زندگی کے ہر محکمے میں نظم و ضبط کی پابندی ضروری ہے۔ وہ لوگ جو نظم و ضبط کو اپنا شعار بناتے ہیں، شعار یعنی طریقہ کار، جو اپنی زندگی میں نظم و ضبط کو اپنا طریقہ بنا لیتے ہیں، ہر کام کو ترتیب سے کرنا، ان کی زندگی سکون سے گزرتی ہے، جبکہ نظم و ضبط کی پرواہ نہ کرنے والوں کی زندگی
بے سکونی اور انتشار کا نمونہ پیش کرتی ہے۔ یعنی جو لوگ نظم و ضبط کی پرواہ یعنی خیال کرنا، جو لوگ نظم و ضبط کا خیال نہیں رکھتے ان کی زندگی بے سکون ہو جاتی ہے، یعنی ان میں سکون نہیں ہوتا، اور انتشار یعنی پریشانی کا نمونہ پیش کرتی ہے۔ زندگی میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے کام کی منصوبہ بندی کرتے ہیں اور وقت کو بہترین انداز میں صرف کرتے ہیں۔ صرف یعنی خرچ کرنا، استعمال کرنا، یعنی اپنے وقت کو بہترین انداز میں استعمال کرتے ہیں، ہر کام کو وقت پر کرتے ہیں۔ نظم و ضبط کے بغیر زندگی میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ نظم و ضبط کی پابندی کامیابی کی دلیل ہے۔ دلیل یعنی ثبوت یا حجت۔ یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نظم و ضبط پر عمل کرنے سے کامیابی آپ کی یقینی ہے۔ وہ لوگ جو نظم و ضبط کے عادی ہوتے ہیں کامیابی ان کے قدم چومتے ہیں، یعنی جو لوگ نظم و ضبط کی پابندی کرتے ہیں، عادت ہوتی ہے ان کو، پھر کامیابی بھی انہی کا مقدر ٹھہرتی ہے۔